ایک نوجوان صحابی تھا، اس کی شادی کی پہلی رات تھی، دلہن گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے۔ یہ نوجوان میرے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں گیا۔ نماز کے بعد اس نے معمول کے مطابق جیسے ہی میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اسے بھول گئی اپنی شادی، بھول گئی اپنی دلہن، آقا کے جلووں میں اس طرح کھویا کہ اسے پتہ ہی نہ رہا کہ آج میری سہاگ رات ہے۔ ہائے، یہ دلہا صحابی میرے حضور علیہ السلام کو تکتا چلا جا رہا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے حضور نے خود فرمایا، دلہے میاں تیری شادی کی پہلی رات ہے، دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے، جانا اپنی دلہن کے پاس۔ کہا حضور جیسے آپ کا حکم۔ یہ صحابی درود پڑھتا ہوا اٹھا، اپنے گھر میں دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا، جوتے اتارے، دلہن کی چارپائی پہ بیٹھا۔ اب جیسے ہی جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنی شریک حیات سے محبت بھری باتیں کر لوں، قریب تھا کہ دلہا دلہن آپس میں ہم کلام کرتے، ابھی ہاتھ گھونگھٹ کی طرف جا رہا تھا کہ گھونگھٹ اٹھاؤں تو پیچھے ایک دم مدینے کی گلی سے حضرت بلال کی آواز آئی، مدینے والو جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے، تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ بلال نے آواز دی، مدینے والو جلدی باہر نکلو، کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر محمد عربی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔ ہائے، بلال کی آواز سن کر گھونگھٹ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا، قدم چار پئی سے اتر آئے، جوتا پہن کر تلوار ہاتھ میں لی، نوجوان صحابی باہر نکلنے لگا کہ دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی۔ کہا نوجوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب ہی نہیں اٹھایا، میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، او نادان مجھے مت روک، اس لیے کہ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ یہ نوجوان سیدھا میدان جنگ میں گیا، جنگ لڑتا رہا، کافروں کو فنار کرتا رہا اور خود بھی سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہوا کہ سینے میں نیزہ اس طرح پیوست ہوا کہ یہ نوجوان گھوڑے سے گر گیا۔ جب گھوڑے سے گرا خود کو آقا کی طرف گھسیٹتا چلا جا رہا۔ صحابی قریب آئے، نوجوان کدھر کو جا رہا ہے؟ کہا صحابیو مجھے مت روکو، میرا وقت آخر آ گیا ہے، چاہتا ہوں جس محبوب کے لیے اپنی سہاگ رات لٹائی ہے، اس محبوب کو آتے دیکھا تھا، بس اسی کو جاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابی اس دلہے کو اٹھانے لگے کہ اسے آقا کی طرف لے جائیں، ادھر سے آقا نے آواز دی، صحابیو میرے دلہے کو میرے پاس نہ لے آنا، اسے میرے پاس نہ لے آنا، اس لیے کہ آج میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوانوں جو بھی میرے مشن اور دین کے لیے اپنی سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر وہ مجھے ملنے نہیں آتے بلکہ انہیں ملنے محمد خود چل کے جاتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسرے صحابیوں کو بلایا، کہا صحابیو آج جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے وہ میرے دلہے کو دیکھ لے۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو مجمع کے سامنے میں سے ایک شخص گزرا، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کل مر جائے گا، یہ کل مر جائے گا، اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے۔ اسی مجمع میں سے اس شخص کا ایک دوست بیٹھا تھا، یہ دوست اٹھا دوڑ کر گیا اس کے پاس، میاں تیرے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس نے کہا کون سی خبر؟ کہا تیری زندگی کا آج آخری دن ہے، تو کل مر جائے گا۔ کہا موسیٰ اللہ کا نبی ہے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو کل مر جائے گا، میاں تو نے کل مر جانا ہے، آج کا دن ہے، تیرے پاس جو کھانا ہے کھا لے، جو پینا ہے پی لے۔ اس نے کہا میاں تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے موت سے آگاہ کیا ہے، لہذا اب میں بندوبست کر لیتا ہوں۔ اب یہ شخص موت کی بری خبر سن کر اپنے گھر گیا، غلاموں کو کہا کہ جتنا بھی میرا اناج گندم پڑا ہے باہر نکالو۔ اب ساری گندم باہر نکل آئی، اناج باہر نکل آیا، خزانہ باہر نکل آیا۔ اب اس شخص نے کہا غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اعلان کرو کہ وہ آئیں، اپنی اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ لے جائیں۔ غریب آ گئے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، اب اپنی ہاتھوں کی کمائی آنکھوں کے سامنے لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ یہ شخص سورج کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی غروب ہوا اور آج ہی میں مر جاؤں گا، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، ابھی موت کا فرشتہ نہ آیا۔ اب یہ جو خبر دینے والا شخص تھا یہ صبح سویرے گھر سے نکلا کہ میں جاؤں، میرا دوست مر گیا ہوگا، جا کے اس کو غسل دوں، اس کا جنازہ پڑھاؤں، اس کی تدفین کروں۔ وہ گھر سے باہر نکلا، آیا اس مرنے والے دوست کے گھر دستک دی، یہ مرنے والا دوست خود اٹھا، اس نے دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، او میاں تو نے تو کل مر جانا تھا۔ ہاں جی میں تو زندہ ہوں، دیکھ لو تیرے سامنے نہیں۔ اس نے کہا پھر آج چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ دونوں شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اس نے کہا حضرت آپ ہی نے تو کل کہا تھا کہ یہ کل مر جائے گا، ابھی تک یہ مرا تو نہیں ہے، ابھی تک تو یہ زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب تو نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ یہ شخص کل مر جائے گا، ابھی تک یہ
مرا نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، موسیٰ یہ کل مرنے ہی والا تھا، لیکن جب اس نے اعلان کیا کہ میرا سارا خزانہ باہر نکالو، اناج گندم باہر نکالو، یتیموں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دو، تو اے موسیٰ ایک یتیم بچہ آیا، اس نے اس کے گھر سے تھوڑی سی گندم اٹھائی، گٹڑی بنا کے سر پہ رکھ کے جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ بندہ میری مخلوق کی خدمت کرے، میں اسے لمبی عمر نہ دوں۔ موسیٰ اس بچے کی دعا کے صدقے میں نے اس کی 100 سال عمر لمبی کر دی۔ پردیس میں رہنے والوں سے اگر پوچھا جائے میاں تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے تو جواب یہی ملتا ہے جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ اچھا بال جھڑ کیوں گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ یار ابھی سے تمہیں دل کی تکلیف ہونے لگ گئی ہیں، آخر کیوں؟ کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ تو یار تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں، صحت خراب ہو گئی ہے، آخر یہ سب کیوں ہوا؟ تو پردیسی جواب دیتا ہے میاں وہاں کا پانی صحیح نہیں ہے، وہاں کا پانی کڑوا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر ان پردیسیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو بہن یا بیٹی کی شادی کا غم، کسی پردیسی کو ماں کا غم، کوئی بچوں کے سر پر چھت کے لیے مشقتیں کاٹ رہا ہے تو کسی پردیسی نے اپنے باپ کا قرض اتارنا ہے، کسی نے بچوں کو عمدہ تعلیم دینی ہے تو کسی پردیسی نے بھوک سے نڈھال بچوں کے منہ میں نوالا دینا ہے۔ اگر ان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے، تو میرا مالک جو ہے، اور میرے کریم رب تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نا۔ جب میرے کریم نبی نے سنا تو ایک صحابی کو کہا، صحابی جا اس شخص کو کہہ دے کہ تیری دعا کرنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ بادشاہ نے کسی فقیر اللہ والے سے پوچھا، فقیر میاں زندگی کیسی گزر رہی؟ کہا بادشاہ کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے، کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور تو کہتا ہے مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے؟ فقیر نے کہا بادشاہ وہ اس طرح کہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں گرم ریت پہ سوتا ہوں۔ جب تیری اور میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب تجھے اور مجھے نیند آ جاتی ہے تو اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، اور مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تتی ریت پہ سویا ہوا ہوں۔ بادشاہ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی۔ اور بادشاہ سن، جب تہجد کا وقت آتا ہے تو پھولوں کے بستر پہ سویا ہی رہتا ہے، میں اٹھ کے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے اچھی گزر رہی ہوتی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھیں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے نیند آئی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا آئیں 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی، اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا مارنے لگ گیا۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ ایک نوجوان تھا 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں ناراض کرتے ہوئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہماری نافرمانی کرتے ہوئے، کچھ تو تجھے شرم آنی چاہیے، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں تو نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم تجھ سے ناراض ہیں۔ اس نوجوان نے جب سنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض
ناراض ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان جنگل کی طرف چلا گیا، ایک سوکھا درخت تھا، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب، میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ مولا میں گنہگار ہی صحیح، میں بدکار ہی صحیح، میں خطا کار ہی صحیح، لیکن مولا میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ مولا تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، اگر تو بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا تیرا گنہگار بندہ کہاں جائے گا؟ مولا آج میں پکی توبہ کرنے آیا ہوں، آج تو میں تیرے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے آیا ہوں، تیرے ساتھ اپنا معاملہ درست کرانے آیا ہوں۔ مولا آج میں پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ہے جوانو، نوجوان کے جب اس سچے دل سے آہ نکلی، دعا نکلی، تو میرے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے پھر میرے اس بندے کو کہہ دو کہ میرے گنہگار بندے جو بھی ہماری رحمت پر نظر رکھتا ہے پھر ہم اسے بخش نہ دیں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ جا ہم نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے تجھے بخش دی۔ تیری دعا مانگنے کا انداز بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ ہماری رحمت جوش میں آ گئی اور ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، 20 سال اس نے غفلت میں گزار دی، 20 سالوں میں اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہ کیا۔ اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اس نوجوان کے دل سے دعا نکلی، آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، ابھی ایک آنسو زمین پر نہیں گیا تھا، میرے اللہ نے اس کو اپنا محبوب پہلے بنا لیا تھا۔ ایک دن میرے کریم نبی کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، آ کر عرض گزار ہوئے، حضور میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہیں، میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ میری ماں کو بھی ہدایت دے دے، اللہ میری ماں کو کلمہ نصیب کر دے۔ میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ادھر سے جیسے ہی میرے کریم نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ادھر سے ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب صحابی دیکھنے والے تھے کہ نبی ادھر دعا مانگ رہے ہیں، ابو ہریرہ کا حق تھا نا ساتھ میں بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتے، لیکن ابو ہریرہ کے کام دیکھو، نبی کے ساتھ نہیں بیٹھے، گھر کی طرف دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو ہریرہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ماں غسل کر رہی ہیں۔ ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ نے کہا ماں تو کلمہ پڑھ رہی، کہا چپ کر بیٹے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرا نبی میرے پاس آیا تھا، آ کر کہتا ہے ابو ہریرہ کی ماں کل قیامت کے دن بیٹا جنت میں جائے ماں جہنم میں جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو بھی کلمہ پڑھ لینا۔ بیٹا میں قربان جاؤں، تیرا نبی مجھے صرف کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا، جنت بھی دے کے گیا ہے۔ الٹے پاؤں حضرت ابو ہریرہ واپس میرے نبی کی خدمت میں آئے، دیکھا میرے نبی کی دعا ختم ہو رہی تھی، قدموں میں گر گئے، قدم چومنے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا ابو ہریرہ ایک بات تو بتا، جب اللہ کے محبوب دعا فرما رہے تھے تیرا حق تھا تو ساتھ میں بیٹھ کے آمین کہتا، اور تو نے گھر کی طرف دوڑ کیوں لگا دی؟ دعا کے دوران تو نے گھر کی طرف دوڑ کیوں لگا دی؟ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، رو کر کہنے لگے صحابیو اس سوچ کی بنیاد پر میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی ہے کہ آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا گھر میں پہلے پہنچتی۔ صحابہ میں گھر میں بعد میں پہنچا، میرے محمد کی دعا گھر میں پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے گزرے تو ایک شخص گھوڑا لیے جا رہا تھا، وہ گھوڑا تھا خوبصورت، میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہاں رکو، میں ابھی گھر سے قیمت لے کے آتا ہوں، رقم لے کے آتا۔ میرے حضور علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے کسی نے اسے رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی مسلمانوں کے نبی نے گھوڑا خریدا ہے، وہ رقم لینے گئے، اس کی انتظار میں کھڑا ہوں۔ پوچھا کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا بیچا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، مکر جانا۔ میرے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی اس شخص نے اس آنے والے کے ساتھ سودا طے کر دیا، پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے گھوڑا آگے بیچ دیا۔ اتنے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچ گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے پیسے اٹھائے دیے، کہا جی گھوڑا میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ میں نے تو گھوڑا دیا ہی نہیں، سودا کیا ہی نہیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو
سودا ہوا ہے, میں گھر رقم لینے گیا ہوں. کہا میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ وہ کہتا میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. بات بڑھنے لگ گئی, لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے, ایک ہجوم سا بن گیا. اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے, وہ کہے میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے. جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے کہا اچھا آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو مجھے کوئی گواہ دو. اگر تم گواہ نہیں دیتے تو پھر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. جھوٹ تو اس نے پہلے ہی بول رکھا تھا, اب قسم اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اس نے کہا مجھے کوئی گواہ دیں. اب بھری بزم تھی, ہجوم تھا لوگوں کا, اس نے گواہ مانگ لیا ہے, لہذا اس وقت کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. جب سودا طے ہو رہا تھا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا, کوئی شخص وہاں موجود بھی نہیں تھا. قبل اس کے کہ کوئی دیر گزرتی اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے. کہا میں گواہی دیتا ہوں, جتنے میں میرے حضور نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے. میں گواہی دیتا ہوں, میں اس چیز کا گواہ ہوں, میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ شخص مکر گیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں میرے حضور علیہ السلام نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, مجھے پیسے مل گئے ہیں, میرا مطالبہ پورا ہو گیا ہے, لہذا یہ لو گھوڑا جاؤ. جب لوگ ہٹنے لگے, جب میرے حضور علیہ السلام چلنے لگے تو میرے حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے قریب کیا. فرمایا خزیمہ ایک بات تو بتاؤ. کہا جی حضور. فرمایا تم موقع پر موجود تو نہیں تھے, پھر گواہی کیسے دے دی؟ اور جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر گواہی کیسے دے دی؟ یہ سن کر حضرت خزیمہ میرے نبی کے قدم چومتے ہوئے عرض گزار ہوئے, حضور یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پر تو ہم نے رب کی گواہی دے دی. ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا. جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ 500 وقت کا نمازی تھا. یہ دونوں کہیں جا رہے تھے, جاتے جاتے اذان کی آواز آئی. غلام نے جیسے ہی اذان کی آواز سنی تو سردار کو کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریے, میں جا کے نماز پڑھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر کے آؤں. سردار تو بے نمازی تھا, اس نے کہا پھر جلدی آنا. یہ غلام مسجد میں گیا, اس نے وضو کیا, نماز با جماعت ادا کی, اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا, پڑھنے لگ گئے. اب سارے نمازی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. باہر بیٹھا سردار غلام کی انتظار میں تھا. اب سارے نمازی گھر میں چلے گئے. سردار پریشان ہو گیا کہ میرا غلام باہر کیوں نہیں نکلا. غلام تو اندر قرآن پڑھنے لگ گیا. اب جب سردار بیٹھے بیٹھے تھکا تو اٹھا, مسجد کے اندر آیا, جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں آ کے رک گیا, آ کر آوازیں دینے لگ گیا. غلام کہاں مر گیا ہے؟ اور سارے نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں, اور باہر نکل, ہم نے آگے سفر کرنا ہے. اور غلام کہاں مر گیا ہے, جلدی باہر نکل. غلام نے جب سنا تو قرآن مجید بند کر کے اندر سے ہی آواز دی سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا. کتنی خوش قسمت اور مبارک بیٹیاں ہیں وہ جو بے حیائی کے اس دور میں رہ کر بھی اپنے کریم رب کے احکامات کی پیروی کرتی ہیں, جو فحاشی کے اس دور میں رہ کر بھی, جو کفرستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ٹھہرے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں, جو بازاروں میں حسن و جمال کی نمائش کرنے سے نفرت کرتی ہیں. اگر ضرورت کی وجہ سے بازار میں جانا بھی پڑے تو اس سوچ کی بنیاد پر خود کو کپڑے میں لپیٹ کے جاتی ہے کہ کہیں عرش والے رب کے حکم کی توہین نہ ہو جائے. یہی ہیں اسلام کی وہ مقدس بیٹیاں, اسلام کی وہ عظیم بیٹیاں جن پر اسلام کو فخر ہے. میری بہن, جب آپ کا خامد یا بھائی آپ کو پردہ کرنے سے روکے تو ایسے وقت میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے اس جملے کو یاد کر لیا کرو جو فرعون کو کہتی تھی اے جان من, میں نے تجھے اپنی جان تو دے دی ہے مگر ایمان نہیں دیا. کہا جان جاتی ہے 100 بار چلی جائے مگر سن, اپنے کریم رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں. کتنی خوش قسمت اور مبارک بیٹیاں ہیں وہ جو بے حیائی کے اس دور میں رہ کر بھی اپنے کریم رب کے احکامات کی پیروی کرتی ہیں, جو فحاشی کے اس دور میں رہ کر بھی, جو کفرستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ٹھہرے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں, جو بازاروں میں حسن و جمال کی نمائش کرنے سے نفرت کرتی ہیں. اگر ضرورت کی وجہ سے بازار میں جانا بھی پڑے تو اس سوچ کی بنیاد پر خود کو کپڑے میں لپیٹ کے جاتی ہے کہ کہیں عرش والے رب کے حکم کی توہین نہ ہو جائے. یہی ہیں اسلام کی وہ مقدس بیٹیاں, اسلام کی وہ عظیم بیٹیاں جن پر اسلام کو فخر ہے. ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے. صحابی کو پیاس لگی, انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا. بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی. جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا. زوجہ اتنی خدمتگار تھی کہ پانی لے کر کھڑی رہی. رات کے دوسرے پہر جب صحابی کی آنکھ کھلی
تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیوی پانی اٹھا کے کھڑی ہے۔ صحابی نے پوچھا تم کب سے کھڑی ہو؟ کہا جب سے آپ نے پانی مانگا، جب میں پانی لے کر آئی تو آپ سو گئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا، اور خود سوئی بھی اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں خدمت گزاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے پانی لے کر کھڑی ہی رہی۔ صحابی رسول اسی خوشی کی کیفیت میں بیوی سے کہنے لگا بھلا ہووی تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، لہذا میں تم سے بہت ہی خوش ہوں، اور اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتی ہو، میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر صحابیہ نے کہا میرے سرتاج ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیں، مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر بیوی نے ایسا کیوں کہا، بیوی نے طلاق کیوں مانگی؟ صحابی نے کہا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لہذا آؤ چلتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور علیہ السلام کے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ صبح کے وقت یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ دونوں جا ہی رہے تھے، راستے میں صحابی کا پاؤں پھسلا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ بیوی نے فوراً ہی صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہی کہا او میرے سرتاج تجھے چوٹ تو نہیں لگی، اور تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ صحابی نے کہا بھلا ہووی باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن پاؤں میں شدید درد ہو رہی، شدید تکلیف ہو رہی۔ یہ سنتے ہی صحابیہ بیوی نے کہا او واپس گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے، یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اور جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ تکلیفوں میں ضرور آزمایا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے ہو۔ ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، 7 حج کرائے، 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا کر ہی دیا ہے۔ رات ہوئی، سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان، سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، تو بچہ تھا، ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، تجھے پاخانہ آیا، تو نے بستر گندا کر دیا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، تو نے بستر گندا کر دیا، تیری بوڑھی ماں اٹھی، سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس نے تیرے پخانے کو دھویا، بستر کو صاف کیا، بستر کو دھونے کے بعد 4 پئی پہ لٹایا، خود گیلے بستر پہ سو گئی، خود ٹھنڈے بستر پہ سو گئی، تجھے اپنی چھاتی پہ لٹا دیا، اور نادان تو کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، اور نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا۔ عورت کے پردے کی تو سب کو فکر ہوتی ہے، سب پوچھتے ہیں شاہ جی عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کے پردے کے ساتھ ساتھ مرد کے پردے کا ذکر بھی فرمایا ہے؟ فرمایا مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی نظریں نیچے رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے اچھا عمل ہے۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم بھی پردے کو اپنا زیور بنا لو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ پردہ فرض ہے یا واجب ہے، کیوں کیا ہوا ہے، تو انہیں بتانا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پردہ فرض ہے یا واجب ہے، میں تو بس یہی جانتی ہوں کہ یہ پردہ میرے اللہ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔